اور اس کے 10واں باب یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 30 آیت. یوحنا 10واں باب اس کی 30ویں آیت لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ آپ بھی میں سب بولیے. ہاں میں اور باپ ایک ہیں. آمین. ایک بڑی خاص آیت روح القدس نے میرے آگے رکھی ہے اور آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پاک روح ایک بڑی خاص گفتگو کرنے لگا ہے. میں اور باپ آپ نے بولنا ہے سب نے میرے ساتھ. میں اور باپ اور اونچی بات ہے. میں اور باپ ایک ہے. عام خدا کے لوگوں کلیسیا بلیور ایماندار اس بات کو سمجھے کہ یہ گواہی ایسی گواہی ہے جس گواہی کے باعث شیطان کے حلقہ اقتدار کے اندر بجلیاں کود جاتی ہیں. جس گواہی سے دشمن ابلیس کی نیو ہل جاتی ہے. جس گواہی سے لوسیفر تلملا اٹھتا ہے. جس سے اس کو آگ لگتی ہے. جس سے وہ ہلاک ہوتا ہے. یہ وہ گواہی ہے جو میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے یہودی قوم اور جتنے بھی اس دور کے مذہبی لیڈر تھے کیونکہ اس وقت بڑی جماعتیں تھیں جن کے مجھے نام آتے ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. فریسیے صدوقی اور کون سے تھے فقی. 3 فرقے تھے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو پتا ہو تو وہ میری مدد کر سکتا ہے. یہ 3 فرقے مجھے یاد ہیں جو میں نے بائبل مقدس کے اندر جن کی میں نے اسٹڈی کی ہے. یہ یہودی فرقوں کے اندر 3 فرقے تھے جو شریعت کے بڑے دعوے دار اور شریعت کے بڑے پرچار کرنے والے. لیکن ان سب کے سامنے جو ایک خاص جو بات تھی وہ یسوع مسیح نے کہی کہ میں اور باپ ایک ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں ذرا اس کے نیچے جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. کیا کیا؟ پتھر اٹھائے اور اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے. آج اس دنیا کے اندر مسیحوں کو یسوع مسیح کے پیروکاروں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ مخالفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اوکے آپ کو بتاتا چلوں یہ بات صرف اور صرف زمینی کے اوپر واقعہ نہیں ہوا بلکہ یہ واقعہ ایک دفعہ آسمانوں کے اوپر ہوا ہے جب باپ نے اپنا بیٹا سارے فرشتوں کو دکھایا ہے. تو اس وقت میں فرشتوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. اس وقت میں فرشتوں کے اندر تقسیم شروع ہو گئی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی خدا باپ بیٹے اور روح القدس کی منادی ہوتی ہے وہاں پر تاریکی کی کتے ہل جاتی ہیں. وہاں پر ابلیس کو آگ لگتی ہے. وہاں پر ناپاک تصویروں کو آگ لگتی ہے. آسمان پر بھی ہیں سارے فرشتے لیکن فرشتوں نے بیچی گندے فرشتے نافرمان فرشتے ہے فرشتے ہی نے آنے نہیں وہ تے چنگا ہی بڑا سی وہ دے گفتگو ہی بڑی چنگی سی لیکن وہ دے بیچ کی پر یاد ہے کہ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے نا جدو سیک سکھ پہ دینے تھلو پھر سمجھ آتی ہے کہ ویسے آگی ہے ویکھا جی آنے تو بندے نو کدی انڈا بولتا ویکھا کدی اوئے ہوتے چھل چھل تھلے پہندا ہے. اوکے یہ کیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کس کی
ہو رہی ہے؟ میں شاید میں بڑا سوچ رہا تھا خدا ہمیں 5 لفظ نے سارے میں اور باپ ایک ہے، آگے بڑھے گا کہ انہوں نے کہا کہ آگے تو کچھ کبھی بنایا ہے کچھ، میں ہی اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔ میں اور باپ زمین پر جب اس نے بولا ہے تو کیا ہوا ہے؟ انسانوں نے پتھر اٹھا لیے، مذہبی لیڈروں نے پتھر اٹھا لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو باپ کے ساتھ ایک کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ اس کا اور اس کا رشتہ وہ ایک نہیں ماننا چاہتے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اوکے، آسمانوں پر جب باپ نے اپنا بیٹا دکھایا ہے تو اب فرشتے یہ نہیں قبول کرنا چاہ رہے، کچھ سارے نہیں ہوں، کوئی ایک آدھی ہوں، کوئی ایک آدھی سی لوسیفر، جس کو پھر بعد میں ایسا ہونا نہ پیا ہے، آج تک کسی نے اپنے جانے کا نہ اپنے بچے کا نہ لوسیفر نہیں رکھا، باقی سارے رکھتے ہیں۔ دیکھو بائبل کا ہے نا، بائبل کا نام ہے، لیکن اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کی خدمت ٹھیک نہیں ہے، اس کی خدمت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اب آسمانوں پر بھی مخالفتیں شروع ہو گئی ہیں، آسمانوں کے اوپر بھی نافرمانیاں شروع ہو گئی ہیں، اور 1/3 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 1/3 فرشتے، کیونکہ خدا کے حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خدا نے 1/3 فرشتے آسمان سے، میں حیران ہوں کنے وچوں وچ کنی محنت سی ہوتی ہے لوسیفر دی، اور کتوں خدا کے تخت دے تو خدا کے تخت کے آگے سے انہیں 1/3 سمجھتے ہو؟ میں دفعہ ہوں آج سمجھا مانگا ہے ساری گل، یہ 4 حصے ہیں۔ اوکے، یہ 1/3 بنتا ہے، یہ 1/3، یہ 3/3، یہ 2/3، یہ 1/3۔ اوکے، سمجھ لگی نا؟ 4/3، 1/3 انہیں وچوں وچ انج دی گزٹ پھیرے، انج دی گلاں کیتیاں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، جس کی مخالفت آسمانوں سے شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اس کی مخالفت؟ آسمانوں سے، اور زمین کے اوپر کنہوں نے پکڑ لی؟ کنہوں نے؟ انسانوں نے، مذاہب نے، کس نے ان کو مذہب کے اندر ڈال دیا ہے؟ لوسیفر نے، اور ان کے اندر تعلیمات کو رکھ دیا ہے کہ جب خدا کا بیٹا نمودار ہوگا تو تم نے اسے پتھر مار کے سنسار کر دینے ہیں، کیونکہ آسمان پر میں نے مخالفت کی تھی اور زمین کے اوپر میں نے ایسی جماعت کھڑی کر دی ہے جو اس کے بیٹے کے خلاف اور اس کے بیٹے کے انگیز کھڑی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا، خدا کا بیٹا پوری قدرت والا، پورا جلال کا بادشاہ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، کیونکہ وہ کل آج باقی اول تک یکساں خدا ہے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کا بھی خالق ہے، وہ زمین کے اوپر انسانوں کا بھی خالق ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے میں اور باپ، میری نہیں بات نکلی ہے پوسٹر تو پتہ نہیں آج میں سنتا تھا، میں اور باپ ایک ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کی وجہ سے ہماری بستیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، یہ وہ گواہی ہے جس کے باعث ہمارے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے، یہ ہے وہ گواہی جس کے باعث ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن مسیحی وہ لوگ ہیں جو ملکوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، مسیحی وہ لوگ ہیں جو قوموں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، مسیحی وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خداوند یسوع مسیح
सलामती का शहजादा, जिसने अपनी ज़मीनी खिदमत में सुन लीजिएगा एक शख्स का भी खून नहीं बहने दिया, उसने किसी का खून नहीं बहाया, बल्कि अगर पतरस ने उस नौकर का कान उड़ा दिया तो उसने कान उठा के फिर छोड़ दिया और कहा कि मैं खून बहाने नहीं बल्कि अपना खून देने के लिए आया हूं। इसका खून बहेगा तो जैसे हाबिल का खून बहते करता और कहता मेरा बदला ले, लेकिन जब मेरा खून बहेगा तो दुनिया नाश होगी, उसकी बदला पाएगी। मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है। ये है वो गवाही मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिसके बाइस लूसीफर को आग लग जाती है, जिसके बाइस दुश्मन को आग लग जाती है। हालेलुया। आओ इस गवाही के लिए हर वक्त हम तैयार रहे, हर वक्त रेडी रहे, सुस्त न रहे कभी। यही है वो जिसके वजह हमारे साथ नफरत की जाती है। नो प्रॉब्लम, दुनिया नफरत करे लेकिन हम दुनिया के लिए बरकत मांगेंगे, हम दुनिया के लिए जिंदगी मांगेंगे, क्योंकि लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। क्यों बेटा है, क्यों जिंदगी है? इसलिए कि बेटा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर अब तलवार तक जिंदा रहने वाला है, इसलिए जिंदगी है। ये आपके पास गवाही है, ये आपके पास पैगाम है, ये आपके पास मैसेज है। हालेलुया। लाजर मर गया है, और क्या सुनिएगा, लाजर मर गया है और वो कितने दिन का मुर्दा? 4 दिन का मुर्दा है और वो मर गया है। यीशु मसीह उसकी कब्र पर आया है। यही यीशु है जब आदम को खुदा ने बनाकर, सुनिएगा, यही वो आदम है, यही वो यीशु है जिसने आदम को, जिसको खुदा ने मिट्टी का बनाया, और जब जब इसकी बारी आई तो अब बाप बेटे की तरफ देख रहे, बेटा क्या करता है? बेटे ने उसके नथनों में काम फूंका है और वो छी उठा है, कहता लाजर सुनिएगा, इससे पहले कि तेरे बदन को कीड़े लगे, इससे पहले कि तू मर जाए, मैंने उस वक्त भी आदम को जिंदा किया था, मैं आज भी तुझे जिंदा करूंगा और साबित करूंगा मैं और बाप। आज बताऊंगा दुनिया को, आज मैं साबित करूंगा, आज मैं फिरकी फरीसियों, सदूकियों को, यूनानियों को हैरान कर दूंगा कि जमीन पर नबी नहीं बल्कि खुदा उतर आया। बोले हालेलुया। नाम बाप एक है। खुदा के लोगों, ये गवाही किसके पास है? किस के पास है ये गवाही? यस, जिसके पास गवाही अपना हाथ ऊंचा करें। यस, आपके पास गवाही है, फिर तैयार हो जो उसकी गवाही देने के लिए। दुनिया को बताओ, कौमों को बताओ, रंगों उम्मतों नस्लों को बताओ कि इस जमीन के ऊपर अगर कोई खुदा है तो वो खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने लाजर को इसलिए जिंदा किया, उसने कहा ये तो वही आदम है जिसके लिए मेरे बाप ने मुझे कॉल किया और उससे कहा आज आप तेरी बारी है। हालेलुया। लेकिन गैर रूहानी, गैर इल्हामी किताब जो किसी शख्स ने लिखी, और वो कहता है कि जब हजरत ईसा छोटे थे तो ये नदी के किनारे पर मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारता और उनके अंदर जिंदगी का दम आ जाता, इसलिए कि ये खालिक है, ये मालिक है। हालेलुया। कभी मत घबराए, कभी मत डरे, कभी सुस्त ना पड़े, कभी कोई सोच को अपने अंदर न आने दे, कभी किसी को अपने दिमाग का हाकाना करना दे, किसी को अपने दिल को अपने काबू में न करने दे, बल्कि हमेशा अपने दिल यीशु के लिए खोल कर रखे, हमेशा
کے کلام کے لیے کھول کر رکھے اور اسے کہو آ میرے دل کے اندر آ، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ بات ایک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جس نے کماری کے پتلے اطہر سے جنم لیا ہے۔ یہ اس نے کہا ہے، کیونکہ لوسیفر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح کی منادی کی جائے۔ اس کی وجہ سے یہ غلط تعلیمیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے لوگوں کو۔ مذاہب کے اندر بہت سے لوگ ہم اس سے کوسچن کرتے ہیں بائبل بدل گئی ہے، میں نے ان سے پوچھتا ہوں آپ نے پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے عالم کہتے ہیں۔ میں نے کہا عالموں کو چھوڑو، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی کی سوچ پر چل رہے ہو، آپ کسی کی عقل پر چل رہے ہو۔ آپ کے اندر اپنی عقل نہیں ہے، اپنی سوچ نہیں ہے، اپنا دماغ نہیں ہے، آپ کسی کی سوچ پر چل رہے ہو۔ جو کسی کی سوچ پر چلو چلے ان کی آندے میں کہنے کے شاید نے انہیں پوچھے ہو کی ہے جڑا کسی کی سوچ تے چلے ان کی عقیدہ ہے لائی لاگ، ٹھیک ہے؟ عام مسیحی لوگ دنیا کو خدا دکھانے والے ہیں۔ آپ اتنی پاورفل ہیں، آپ اتنی پاورفل ہیں میری بیٹیوں میری بہنوں کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں بتانے والی ہو۔ میرے بھائیوں میرے جوانوں، آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو پیغام دینے والے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ ہاللیلویا! کیا ہے ہم؟ ایک باپ۔ اب ان کی بندش کیسے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاں یہ ایک ہے۔ پہلی آواز جو ہمیں بائبل مقدس میں جو کنفرم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ جب یوحنا نے بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو بپتسمہ دیا تو لکھا آسمان کھل گیا اور روح القدس کس کی صورت میں؟ کبوتر کی صورت میں اس پر ٹھہرا ہے۔ اور آسمان سے کیا آواز آئی ہے؟ سارے نے بولے نا تو بڑی آواز آئے گی، یہ میرا جس سے میں خوش ہوں۔ خوشی کا اظہار اسی سے کیا جاتا ہے جو آپ کے دل کے موافق بات کرے۔ اگر کوئی دل کے مطابق آپ کے بات نہ کرے نا، میں کہنا ٹیڑھا بھی جمیا آئے وہ بھی برا لگتا، میری سوچ سے میری سوچ فرق ہے۔ لیکن کیا بات ہے، کیسا اس کی سوچ اور اس کی ہم آہنگی ہے، کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے یہ ایک بڑی گواہی ہمیں بائبل مقدس کے اندر نظر آتی ہے۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ لکھا ہے آسمان سے آواز آئی۔ کس سے آواز آئی؟ آسمان سے آواز آئی۔ اب سنیے گا وہاں پر کتنی قومیں ہیں۔ وہاں پہ سارے یہودیوں کے ڈیلیگیشن جتنے میں نے فرقے بتائے ہیں 3، اگر اس سے زیادہ ہے تو نو پرابلم۔ گنتی میں فرق آ سکتا ہے، تعلیم میں فرق نہیں آنا چاہیے، اوکے؟ 3 وہاں پہ ڈیلیگیشن ہے جو یوحنا سے بپتسمہ لینے آئے ہیں۔ دوسری بات، ایک اور قوم ہے رومی قوم، رومی سپاہی ہیں جو یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی اس وقت وہاں پر اجارہ داری ہے، جن کی گورنمنٹ ہے، جن کی حکومت ہے، جن کے عدالتوں کے اندر فیصلے مانے جاتے ہیں، جن کے کچہری کورٹ ان کا لا چلتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ اور کتنے لوگ سننے والے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 4 لوگ ہوں گے وہاں پر سننے کے لیے۔ 3 مذاہب، 3 فرقے یہودیوں میں سے، اور چوتھی ایک قوم
कितने हो गए? 4। और 4 का अदद दुनिया का अदद है, क्योंकि रोमी कौम गैर कौम की अक्कासी करती है। और ये सारी की किताब में लिखा है, एक यहूदी के पीछे 7 औरतें भागेंगी। 7 औरतें क्या? क्योंकि कौम एक मुन्नस है, कौम को मुन्नस कहा गया है, औरत की शबीह दी गई है। और लिखा है 7 औरतें एक यहूदी। इससे साबित है कि 7 कौमें एक यहूदी के पीछे भागेंगी और कहेंगे वो क्यों पीछे आते हो? कहते हैं इसलिए कि खुदा तुम्हारे साथ है। मैं और बाप ऊंची आवाज में, मैं और बाप एक है। 4 कौमें यहाँ पर हमें एक गैर कौम और 3 हमें मजहबी तासुब वाले लोग नजर आते हैं जो शरीयत के माहिर हैं और मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। लूका 23वें बाब की अगर आप स्टडी करें तो वहां पर कहते हैं यहूदी हम मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम शरीयत वाले हैं। अरे ये वो लोग जो अपने मजहब की वजह से फख्र करते हैं, लेकिन हमारा फख्र मजहब नहीं, हमारा मजहब जी उठने वाला है। हमारा फख्र हमारा मजहब नहीं मजहब मिट जाएगा, मजहब खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। वो कहते हैं एक कौम ऐसी है जिसकी पैरोकार है और उसका नाम बड़ा मशहूर है। कहता लेकिन जब मैं इस मजहब के अंदर स्टडी के लिए गया तो मैंने ऊपर तहकीकात की और मैंने जब स्टडीज की तमाम मज़ाहिब की, फिर मुझे पता चला जिसकी ये इबादत करते हैं आसमान पर उसका वजूद ही नहीं है, एक ही वजूद है, यीशु मसीह। मैं और बाप बरकत मिल रही है आप। हालेलुया। मैं और बाप कितने यहाँ पर आ गए? 4 लोग हैं। पूरी दुनिया की अक्कासी कर रही है। जब रोमी निजात पाने लगे हैं तो ये खबरें यूनानियों तक भी पहुंचने लगी हैं कि रोमी निजात पा रहे हैं। कहते यहूदियों में कौन आ गया है जैसे निजात पा रहे हैं। कहते यहूदियों के अंदर एक नबी बर्पा हुआ है जो मरे हुए को भी उसके जनाजे नहीं पड़ता बल्कि मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। मैं और बाप। अब दूसरी जो है ना, दूसरी जो हमें सबसे बड़ी जो हमें फिटनेस नजर आती है वो हमें पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर हमें नजर आती है जहां पर कितने शागिर्द हैं यीशु के साथ? हाँ, कितने हैं? 3 वाला कौन? 3 वाला, गुड। 3 है। कितने हैं? 3 पहाड़ पर मैं कह रहा हूं। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा, सुना करें। पहाड़ के ऊपर जब यीशु दुआ कर रहे हैं तो उसने सिलेक्ट किया किस को? किस को? पतरस और यूहन्ना और बस हो गई है थोड़ी याकूब। इन तीनों को वहां पर लेकर गया है। वजह ये तीनों बुजुर्ग हैं और यूहन्ना इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला। मुझे यूहन्ना का अज़दवाजी रिश्ता नजर नहीं आता जमीन के ऊपर, सबसे ज्यादा जान था, लेकिन अपनी तमाम मर्दानगी पर, अपने तमाम नफसानी अपने सोच पर गलबा पाने वाला, कमाल खुदा की इज्जत और उससे मोहब्बत इश्क करने वाला। और हमें यूहन्ना की फैमिली नहीं नजर आती कहीं, इतनी उसका इश्क था उसके साथ। ये तीनों यीशु के साथ हैं और दुआ कर रहे हैं। और जब दुआ कर रहा है तो ये देख रहे हैं
आसमान से दो शख्स, कौन कौन था पता? एक तो पता ही होगा, एलिया और मूसा। मूसा किस दौर के अंदर किस जगह पर जाकर खुदा ने उसको पहाड़ के ऊपर उठाया नहीं था, उसकी तदफीन हुई थी। ओके, ये भी जरा सुन लीजिए, उसकी तदफीन हुई है, उठाया नहीं गया, तदफीन हुई है, लेकिन उसकी रूह पाताल की तरफ नहीं, खुदा अपनी तरफ ले गया। मैं कहता क्या बात है, खुदा ने कानून ही बदल देता। सारियों दी रूहां पाताल दे विच, लेकिन एलिया ते मूसा उत्ते इन्हां दा इश्क ही वखरा है, इन्हां दी मोहब्बत ही वखरी है, इनकी कुर्बानियां ही वखरी है। हालेलुया। दावत बहुत होते हैं, खलीलुल्लाह सारा कुछ, लेकिन ना 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 इनका जो इश्क है, हालेलुया, तेरा इश्क मैं से बेहतर है। किस लिए? क्या इनकी दुआ है? इनकी दुआ पता क्या है? सुनिए, इन दोनों नबियों की आपको बताने लगा, ये दोनों नबी खुदा का चेहरा देखना चाहते थे, दोनों नबी। इनकी विश क्या है? इनकी विश क्या है? ना अपने बच्चे वास्ते कुछ, ना मेरे भरा दा मुंडा के आ जाए या फलाना, नो 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 नो। इनकी एक ही विश, खुदा हम तेरा चेहरा देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना। मूसा को कह दिया, इंसान मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रह सकता। एलिया को जब खुदा पहाड़ पे से लिखा है, अपने हाथ से उसने उसको छुपा दिया और वो गुजर गया। और ऐसे ही एलिया के वहां पर बयान करता कहता है, ऐसे ही वहां पर गर्रा और आग थी और आंधी और शोर था कि मैंने अपने मुंह को अपनी चादर के अंदर लपेट लिया और एक पहाड़ के पीछे उसके अंदर चला गया। जब तक खुदा गुजर न गया, उसने अपने हाथ से मुझे ढांप लिया और उनको गुजर गया। ये है उनकी ख्वाहिश, ये है उनकी विश। आज आप में से कोई कितने विश करते हैं दिन दे विच कि खुदा मैं तेनू देखना चाहता हूं? कितने हैं जो ये विश करते हैं अपनी दुआ के अंदर, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं? क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हर जगह पर उल्टा ही हिसाब हो रहा है। उन्होंने खुदा तू नजर आना, मैं बहाली देना चाहता हूँ, मैं नजर आवा ताकि मैं हुआ तो बस एंजी करन तो बाद दुनिया होन जाए, ऐन ना आए पर नहीं डूब जाएगी। लेकिन क्या बात है उसकी? कहता है इनकी विश क्या है कि हम तेरा चेहरा देखना चाहते हैं। मैं डेली एक ही दुआ करता हूँ, खुदा मेरी आंखों में, मेरे ज़हन पर, मेरे दिल के अंदर सिर्फ तेरा कंट्रोल हो और किसी का नहीं। वजह जब ये कंट्रोल आएगा तो तेरा रूह मुझसे बातें करेगा और तेरी बातों के अंदर हमेशा की जिंदगी है। उसने क्या किया? विश क्या है? हम तुझे देखना चाहते हैं। उन्हें दोनों को यीशु मसीह का दीदार करवाया है और उसके इंतकाल की बातें करते हैं और कहता है जिसने मेरे बेटे को देखा उसने मुझे देखा, इसलिए कि मैं और बाप एक हैं। हालेलुया। और फिर आवाज क्या आई है ऊपर से आवाज अब क्या आई? फर्क आवाज आएगी। अब फर्क आवाज है, वो वाली आवाज नहीं है जो होना वाली, अब फर्क आवाज है। क्या आवाज है भला? किसी को पता है? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और फिर कहता है ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। अब कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, क्योंकि जन्नतों का वारिस यही है जिसने बंद जन्नतों के दरवाजे खोले। आमीन। मैं और बाप एक है। और यीशु मसीह ने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास
نہیں جا سکتا خدا کے لوگوں. آپ کو خدا نے یہ فضل دی ہے, آپ کو خدا نے یہ برکت دے رکھی ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ یسوع ہی زندگی ہے, یسوع ہی نشان ہے. آخری دفعہ اس آیت کو پھر میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں اور باپ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھا. اگے دیکھیے, ہوں اگے دیکھیے, اگے کتنی گلاں ہو لگی ہیں. اگے دیکھو, یسوع نے انہیں جواب دیا. انہیں جواب دینے لگا دیا گیا. ذرا سنو ذرا سارے, آنکھاں کھول کے تو صحیح ذرا سمجھ لینا. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے. کتنے کام دکھائے؟ انہوں نے کہا میں تھوڑے مردے زندہ کیتے, میں تھوڑے کوڑی صاف کیتے, میں تھوڑے فالج دے بندے ٹھیک کیتے, میں تھوڑے منجیوں دے پیر ٹھیک کیتے, میں تھوڑے اندھے ٹھیک کیتے, ڈیاں کٹیاں دیو کٹے, انہیں تھوڑے موجے تھوڑے بدکاراں نوں معاف کیتا, تھوڑے فراڈیاں نوں بخشیا. اور فراڈیاں سے نہ سکائی, میں تھوڑی سلیس کر دینا تو آگے تم سمجھ صحیح آ سکتا. فراڈیاں سی کہنا میں سارے نوں معاف کیتے, کیوں وجہ میں تھوڑے ٹنڈے صحیح کیتے, میں تھوڑے سارے چنگے بھلے کیتے. اور آگے ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ وہی پیڑا لگتا ہے, کہتا ہے وہی پیڑا لگتا ہے. وجہ لوسیفر نہیں چاہتا, لوسیفر نہیں چاہتا کہ یہ اس کی قدرت کا بیان کرتا رہے اور اس کی مشہوری ہوتی جائے. لوسیفر نہیں چاہتا, لوسیفر نہیں چاہتا. ایکلیسیا اس بات کو سمجھ لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں. لوسیفر نہیں چاہتا. آگے یہودیوں نے جو میں کون کا جواب دیکھو, اگو براہمنوں کی گل اگلے کرتے تھے نا. یہودیوں نے یسوع نے جواب میں کہا میں نے تم کو باپ کی طرف, اوکے یہودیوں 33 آئے, یہودیوں نے سے جواب دے کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں. اے دیکھو, اے جو مکار پن, مکاری, اے جو مکاری اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اس لیے کہ تو آدمی ہو کر تو اتنے موجزے دیکھنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, بڑی باریک بات کرنا ہے. اتنے موجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ یسوع مسیح کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کے جسم کے بدن کو جس کو اس نے پہنا ہوا ہے اور انہوں نے نظر ہو دیتی, اس کے کاموں کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ نبی نہیں کر سکتے, یہ پیغمبر نہیں کر سکتے. ہاں یہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. اے نہیں مانتے تھے, ہاں کام ٹھیک ہے, چلو جی ٹھیک ہے جی خدا نے برکت دیتی ہے تو پھر کی ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, یہاں پہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے یہودیوں نے کہا جواب دیا کہ تو آدمی ہو کر کیا ہو کر, کیوں غیر قومی ہمارے خلاف ہے, کیوں مذاہب ہمارے خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ انسانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, روحانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اور روحانی آنکھیں کیا ہیں؟ روحانی یہ آنکھیں ہیں جس کے اس نے گناہ معاف کیے ہیں. وہ ایک ہی بات کہتی ہے, شریعت مجھے سنسار کرنے کے لیے کہتی ہے, لیکن تو کیسا قدرت والا ہے جس نے مجھ پر شفقت والا ہاتھ رکھ کے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. میں تجھے نبی نہیں خدا مانتی ہوں, میں تجھے خدا مانتی
کئی جیسا فراڈیا کہتا ہے کہ میں تجھے خدا مانتا ہوں، تو نے میرے گھر میں آ کر میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے لوگوں، ہمیشہ اپنے آپ کو یسوع کی قدرت کے لیے اور اس کی انجیل کے لیے تیار رکھا کرے تاکہ ہمارے ذہن سے یسوع کا جلال، یسوع مسیح آپ سب کو برکت۔ گاڈ بلیس۔ اپنے سر جھکا، اپنے سر جھکا رہے سب۔ ہاللیلویا جیسس، تیرا شکر، تیری ستائش۔